تو ہی زندہ باد تھا، تو ہی زندہ باد ہے، دین اسلام کی تو سنگ بنیاد ہے۔ حضور کو ملتے تو میں سمجھ گیا کہ ان کو پتہ نہیں لگ رہا، تھوڑی سی دھوپ آ رہی تھی، میں چادر لے کے کھڑا ہو گیا تاکہ مدینے والوں کو پتہ لگے یہ تو خادم ہے، مخدوم تو یہ ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ یہ علمی بات تو نہیں ہے، بعض عاشقوں نے یہ بات لکھی ہے کہ غار کی صحبت، سفر کی صحبت، رات دن کی صحبت، سواری پہ صحبت، اس قرب کا ایسا اثر تھا کہ ابو بکر پر بھی نبوت کا رنگ چڑھ گیا، لوگ پہچان نہیں سکتے۔ تو ایک ہجرت کی رات تھی اور ایک جو ہے معراج کی رات تھی۔ معراج کی رات کی تصدیق کرنے والا بھی ابو بکر اور ہجرت کی رات کی ساتھ دینے والا ابو بکر۔ اب اسی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہر میدان میں، دیکھیں نا قرآن نے جہاں جہاں کہا ہے، ایک تو مجموعی طور پہ کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے صحابہ پکے ایمان والے ہیں، پھر ان میں سے ان کا ذکر کیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، ان میں بھی ابو بکر بیعت کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے بدر والوں کے لیے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس بدر کے معاملے میں بھی حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کے لیے جو جگہ عریش بنایا گیا تھا اس پر پہرا دینے کے لیے صدیق تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے، اور اسی میں ہے حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے بدر والوں پر نظر ڈالی، فرمایا اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، اب جو چاہو تم کرو، میں نے تم سب کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس میں بھی ابو بکر شامل تھا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیوی فوت ہو گئی، سیدہ خدیجہ فوت ہو گئی، حضور کی طبیعت پہ بڑا اثر تھا علیہ الصلوۃ والتسلیم، تو بی بی خولہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ فرمائیں تو میں ابو بکر سے جا کے عائشہ کا رشتہ آپ کے لیے مانگوں۔ آپ نے فرمایا اللہ عالم ابو بکر مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، لیکن ابو بکر تو ان لوگوں میں تھا جس نے فرمایا ہے کہ مجھے دنیا میں صرف تین چیزیں محبوب ہیں، النظر الی وجہ رسول اللہ، ایک یہ محبوب ہے کہ چہرہ محمد کا ہو، دیکھنے والا ابو بکر ہو، اور دوسرا البنت تحت خدمت تحت رسول اللہ، بیٹی میری ہو اور حضور کی بیوی بن کے خدمت کرنے والی ہو، اور المال والانفاق فی سبیل اللہ علی ید رسول اللہ، مال میرا ہو اور ہاتھ محمد مصطفیٰ کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک جب حضرت ابو بکر کو بی بی خولہ نے پیغام دیا، حضرت ابو بکر نے فرمایا خولہ میں تو مدتوں سے انتظار کر رہا ہوں کہ کسی طرح بی بی عائشہ کا رشتہ دوں، لیکن آخر باپ ہوں، اپنی زبان سے کہتے ہوئے لا جاتی ہے، میری طرف سے بالکل رشتہ جو ہے قبول ہے۔ تو حضرت عائشہ کے ساتھ حضور کا نکاح جب ہوا ہے 500 درہم حق المہر ہے۔ یہ جو ہمارے لوگوں نے بتایا ہے نا مہر فاطمی 35 ریال، 35 روپے، 35 فلاں، یہ سارا گھنٹو ہے قصہ۔ 500 درہم اس زمانے کے، آج اس کی قیمت کرو۔ اب جب حضور مدینے میں آ گئے، حضرت صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عائشہ کو آپ اپنے گھر میں کیوں نہیں لے جاتے تاکہ آپ کی خدمت کرے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر میرے پاس حق المہر کی رقم نہیں ہے، جب حق المہر کی رقم آئے گی تو میں اپنی بیوی کو لے جاؤں گا۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ خامند کو چاہیے کہ ملنے سے بھی پہلے حق المہر ادا کرے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، اس کا یا رسول اللہ میرا مال بھی تو آپ کا، یہ لیں 500 درہم۔ تو حضور یہ ابو بکر کی شان ہے کہ بیٹی بھی دی اور حق المہر کی رقم بھی اپنی طرف سے ادا کی۔
رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آپ کے مصلی پہ کھڑے ہونے کا شرف بخشا، اور آپ کے بعد خلافت بلا فصل کا جو مقام ہے وہ بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے، چونکہ سب صحابہ نے اتفاق کر لیا کہ جس کو اللہ کے نبی نے ہمارے دین کا امام بنایا ہے ہم اس کو اپنی دنیا کا امام کیوں نہ مانے۔ حضرت ابو بکر خلیفہ ہو گئے، اور یاد رکھیں کہ حضرت ابو بکر کی تنخواہ کیا تھی؟ جب صحابہ نے مشورہ کیا تو حضرت ابو بکر خود کھڑے ہو گئے اور فرمایا کوئی فیصلہ نہ کرے، میں خود فیصلہ کروں گا۔ ایک مدینے کے مزدور کی جتنی روز کی دہاڑی ہے اتنا مجھے دیا جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یاد رکھیں کہ اس جمع قرآن کا جو مسئلہ ہے، حضرت عمر نے آ کے عرض کیا گیا ابی بکر قرآن شہید ہو رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ قرآن ضائع نہ ہو جائے، قرآن کو جمع کر لیا جائے۔ حضور کے زمانے میں ایک سورت، دو سورت اس طرح لکھی ہوئی تھی، ایک جگہ جمع مابین الدفتین نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کیف افعل والذی ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا ہے؟ حضور نے اپنی زندگی میں جمع نہیں کرایا، لکھنے کا حکم تو دیا لیکن جمع ایک جگہ پہ نہیں ہوا۔ حضرت عمر بار بار کہتے رہے۔ اس کے بعد حضرت صدیق فرماتے ہیں شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا جیسے حضرت عمر کا سینہ کھولا تھا۔ حضرت ابی بن کعب، حضرت ابن ثابت سب کو حکم دیا کہ قرآن جمع کرو، تو ابتدا جمع کرنے والا بھی ابو بکر ہے۔ حضرت عثمان نے ایک قرات میں جمع کیا ہے، ورنہ اصل قرآن کا جامع جو ہے وہ حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح